بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے ظہور سے پہلے مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو بت پرستی کا گھر بنا رکھا تھا۔ بتوں کے نام کا حج اور طواف کیا جاتا، ان کو سجدے کیے جاتے، انہیں خدا کے یہاں سفارشی مانا جاتا اور ان بتوں کے لیے قربانیاں پیش کی جاتی۔ جب سب انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی تو دنیا میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا اور آخر یہ بت پرستی کا رواج خانہ کعبہ تک کیسے پہنچا؟ دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد شروع ہوئی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 ولی اللہ تھے۔ یہ بزرگ گزشتہ نبیوں اور حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ جب ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگ نہایت رنج میں مبتلا رہنے لگے۔ ایک روز جب اہل قبیلہ ان بزرگوں کی یادوں میں غمگین بیٹھے تھے تو شیطان ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے درد کی دوا میرے پاس موجود ہے۔ قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے، ہمیں بتاؤ۔ اس پر شیطان نے کہا تم اپنے 5 بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور ان بزرگوں کی اجتماع گاہ میں رکھ دو۔ جب تم ان کی تصاویر کو دیکھو گے تو تمہارے دل کا درد کم ہوگا۔ چنانچہ اہل قبیلہ ابلیس کی باتوں میں آ گئے اور ان بزرگوں کی تصویریں بنا لی۔ صبح شام ان تصویروں کی زیارت کرتے مگر ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس طرح لوگ ان بزرگوں کی تصویر کی زیارت کو آنے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب ایک نسل ختم ہوئی اور دوسری نسل وجود میں آئی تو اسے معلوم نہ تھا کہ یہ تصویریں انسانوں ہی کی ہیں۔ چنانچہ ابلیس نے ان کو بہکایا اور کہا کہ یہ تمہارے معبود ہیں، تم انہی سے اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں مانگ سکتے ہو۔ وہ لوگ تصویروں پر پھول اور مالے چڑھانے لگے۔ جب وہ تصویریں پرانی ہو گئی تو شیطان ہی کی کہی مشورے سے ان بزرگوں کی شکل کے بڑے بڑے بت تراش کیے گئے۔ اس طرح سے دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ شہر مکہ جو شروع سے ہی توحید کا مرکز رہا، اس میں بت پرستی کا آغاز بنو خزاعہ کے سردار عمر بن لئی نے کیا۔ عمر بن لئی خانہ کعبہ کا بہت بڑا سردار تھا اور لوگ اس کی بہت مانتے تھے۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ حاجیوں کی بہت خدمت کرتا تھا اور ان کو پانی پلاتا تھا، بلکہ شہد کا شربت بھی پلاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی حاجیوں کی خدمت کو بہت ثواب سمجھا جاتا تھا، فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ ایک دفعہ عمر بن لئی اپنی تجارتی سلسلے میں ملک کے شام گیا تو وہاں اس نے بت پرستی ہوتی ہوئی دیکھی۔ وہاں ایک قوم آباد تھی جس کا نام عمالقہ تھا۔ اس قوم نے بھی اپنے بزرگوں کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہمیں لگتا ہے کہ اس تک ہماری بات نہیں پہنچتی، اس لیے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں۔ کوئی ہوا کا خدا ہے، کوئی پانی کا اور کوئی رزق کا۔ ہم ان خداؤں سے بات کرتے ہیں اور یہ ہماری بات اوپر بڑے خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہماری سفارش بڑے خدا سے کرتے ہیں۔ عمر بن لئی کو یہ بات بڑی پسند آئی اور وہ وہاں سے ایک بت خرید لایا اور خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ یہ وہ پہلا بت تھا جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا۔ اس بت کو اہل مکہ بہت اہم اور بڑا بت سمجھنے لگے۔ اس بت کا نام
حبل تھا۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ ہاتھ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ اس کے بعد لات اور عزا نامی بت وجود میں آئے۔ یہ تینوں بت عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد ہر گھر میں شرک اور بت پرستی نے قدم جما لیے۔ عمر بن لئی نے مکہ کے باقی قبیلوں کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی اپنے اپنے بت لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیں، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ بت مکہ کی مقدس مٹی سے بنائے جائیں۔ اس طرح مکہ میں بت پرستی شروع ہوئی، اور بعد میں جس قبیلے کا بت خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوتا تھا، یہ اس کے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی تھی۔ جب کبھی کسی قبیلے کا مکہ والوں سے جھگڑا ہو جاتا تو اس قبیلے کا بت خانہ کعبہ سے نکال دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن لئی کے تابع ایک جن تھا۔ اس نے عمر بن لئی کو جدہ میں دفن قوم نوح کے بتوں کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ عمر بن لئی ان بتوں کو نکال لایا اور حج کے ایام میں انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یوں ہر قبیلے اور ہر گھر کا اپنا اپنا بت ہو گیا۔ اس طرح لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس آدمی کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لئی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ یہی عمر وہ پہلا شخص ہے جس نے بت پرستی کا آغاز کیا اور خانہ کعبہ میں پہلا بت لا کر رکھا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ خانہ کعبہ میں بت پرستی سالہ سال چلتی رہی۔ جب کوئی توحید کا اقرار کرنے والا شخص ان بتوں کے خلاف بات کرتا تو مشرکین اس کی جان کے دشمن بن جاتے، جبکہ اس سے پہلے مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بتوں سے بیزار تھے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے اور بہت سی برائیوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے، اور پھر اس نبی کا انتظار ہونے لگا جن کے بارے میں گزشتہ آسمانی کتابوں میں بہت سی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اس بت پرستی کے خلاف تھے۔ بتوں کے خلاف بولنے کی وجہ سے مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا چلا گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی نے لوگوں کو ہدایت دی اور اس گمراہی سے باہر نکالا اور اس جہالت سے نکالا۔ سبحان اللہ! کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں ان کے امتی ہونے پر فخر ہے۔ اگر آپ کو بھی ہے تو کامنٹ میں محمد ضرور لکھیں، اور اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔